سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال في موضع آخر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کا وحدت امت ٹی وی پر خیر مقدم ہے. آج جو ٹاپک یعنی موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ٹڈی کا تذکرہ دین اسلام یعنی قرآن و حدیث میں. ٹڈی جمع ہے ٹڈیاں اس کی. الجراد عربی واحد کے لیے جرادہ استعمال ہوتا ہے. جرادہ کا اطلاق نر یا مادہ یعنی میل فیمیل دونوں پر ہوتا ہے. یہ حشرات کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. ٹڈیوں کی دو قسمیں ہیں، بری بحری. آج میں بری ٹڈیوں کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے کروں گا. حلیہ کے اعتبار سے ٹڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. بعض بڑی ہوتی ہیں اور بعض چھوٹی، اور بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض زرد رنگ کی، اور جبکہ بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں. ٹڈی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں. عربی میں الجراد، اردو میں ٹڈی اور انگلش میں سیلیفیرا کہتے ہیں، جس کی سپیلنگ ہے CAELIFERA. محترم ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 2 صورتوں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. قرآن حکیم کی پہلی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 اور دوسری آیت سورۃ القمر کی آیت نمبر 7 ہے. پہلی آیت اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمایا، آخرکار ہم نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا اور ٹڈی دل چھوڑے اور جوئیں اور میڈک پھیلائے اور پانی کو لہو بنا دیا. یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائیں. اس پر بھی وہ اکڑے رہے، تکبر میں رہے، اور وہ لوگ بڑے ہی مجرم تھے. فرعون اور قوم فرعون جب برابر بغاوت اور سرکشی پر جمے رہے، بلکہ عناد اور طغیانی میں ترقی کرتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے اور سرکشی کی سزا کے طور پر 5 عذاب بھیجا جو ان کے لیے وبال بن گئے. نمبر 1 الطوفان، نمبر 2 الجراد، نمبر 3 القمل، نمبر 4 الضفادع اور الدم. لفظ طوفان فعلان کے وزن پر ہے اور یہ عام طور پر پانی کے سیلاب کے لیے مستعمل ہوتا ہے. اگر یہی معنی لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہوگا کہ قوم فرعون کی کھیتیوں اور رہنے کی جگہوں میں سیلاب بھیجے، جس کی وجہ سے وہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے. طوفان پانی کے طوفان کے لیے مشہور ہے،
اور جس طوفان کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے اس کی تفسیر بہت سی روایات میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں پانی کے طوفان ہی سے کی گئی ہے، اور حضرت عطا مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد موت ہے۔ مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اس کی روایت کی ہے۔ اگر یہ روایت لی جائے تو معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں میں وبا کے طور پر موت کی کثرت ہو گئی۔ وہاں بھی ابن منبہ سے منقول ہے کہ اہل یمن کی لغت میں طوفان بمعنی طاعون آتا ہے، اور حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے چیچک مراد ہے۔ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ چیچک کا عذاب سب سے پہلے انہی لوگوں پر آیا تھا۔ یہ دونوں قول بھی کثرت موت ہی کی طرف راجع ہیں، جسے حضرت عطا مجاہد نے اختیار فرمایا ہے۔ الجراد، جس کا تذکرہ آج کل مختلف ممالک میں مختلف چینلوں پر کیا جا رہا ہے کہ ٹڈی دل نے لوگوں کو پریشانی و حیرانی میں مبتلا کر رکھا ہے، لوگ پریشان و حیران ہیں۔ یہ الجراد قرآن حکیم میں جو استعمال ہوا ہے یہ جرادہ کی جمع ہے، جو عربی زبان میں ٹڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹڈی بہت بڑا لشکر ہے، بظاہر زمین پر نظر نہیں آتا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے اس لشکر کو بھیج دیتا ہے تو میلوں تک یہ لشکر کھیتوں کو صاف کر دیتا ہے، اور کسی فوج اور لشکر کے قابو میں نہیں آتا، بھگانے سے نہیں بھاگتا، اور ختم کرنے سے ختم بھی نہیں ہوتا۔ سڑکوں اور گھروں میں پہنچ جائے تو سب کے لیے آفت جان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس لشکر کے ذریعہ فرعونیوں کی سرکوبی فرمائی اور ان کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا فرمایا۔ القمل، آیت کریمہ میں قمل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عام طور سے جوؤں کے معنی میں معروف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے چھوٹی چھوٹی ٹڈی مراد ہے جس کے ابھی پر نہ آئے ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مراد ہیں جو اونٹ اور دیگر جانوروں کے جسم میں ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے جسم میں ہو گئے تھے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں مراد ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مراد ہیں جو گیہوں کے دانوں میں گھن کی شکل میں پڑ جاتے ہیں۔ الزفادع، یہ زفتہ کی جمع ہے۔ عربی میں زفتہ میڈک کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کی سزا کے لیے کثیر تعداد میں میڈک بھیج دیے تھے۔ ان کے برتنوں میں اور گھروں کے سامان میں اور گھر کے باہر میدانوں میں میڈک بھر گئے۔ جو بھی برتن کھولتے اس میں میڈک پاتے، ان کی ہانڈیوں میں بھی میڈک بھر گئے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے کے لگتے تو میڈک موجود ہوتے، آٹا گوندھنے بیٹھتے تو اس میں میڈک بھر جاتے۔ یہ عذاب اللہ رب العالمین نے جو تیسرا عذاب ان پر بھیجا تھا، چوتھا عذاب یہ الزفادع تھا۔ پہلا عذاب تھا طوفان، دوسرا جراد، تیسرا قمل، چوتھا عذاب الزفادع، اور پانچواں عذاب جو اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ فرعونیوں پر بھیجا تھا وہ تھا الدم۔ دم عربی زبان میں خون کو کہا جاتا ہے۔ قوم فرعون پر خون کا عذاب بھی آیا تھا۔ دریائے نیل خون سے بھرا ہوا دریا ہو گیا، اور ان کے پینے کھانے کے جو سامان تھے، پینے کے جو پانی تھے وہ سب بھی خون ہو گئے، جو کھانے کے سامان تھے وہ بھی خون ہو گئے۔ جب کسی برتن سے فرعونی قوم کا آدمی پانی لیتا تو خون نکلتا، اور اسی برتن سے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کوئی فرد پانی لیتا تو پانی ہی نکلتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور غیر اہل ایمان میں فرق رکھا تھا کہ چیز ایک ہی رہتی تھی، لیکن نکالتے وقت اس کی حیت بدل جاتی تھی، اس کی صورت بدل جاتی تھی۔ اہل ایمان جب نکالتے تھے تو پانی نکلتا تھا، اور وہی پانی جب فرعونی نکالتے تھے، فرعون کے ماننے والے نکالتے تھے، ان کے متبعین نکالتے تھے، تو وہ پانی خون بن جاتا تھا۔ آیات مفصلات، اللہ رب العالمین نے فرمایا آیات مفصلات یہ کھلی کھلی نشانیاں تھیں جن سے صاف ظاہر تھا کہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، جادو نہیں ہے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ 9 نشانیاں تھیں جو 9 سال میں ظاہر ہوئیں، ہر سال میں ایک نشانی ظاہر ہوتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ جادوگروں کے واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
قوم فرعون کے پاس 20 سال رہے، اور برابر اس قوم کی چیزیں پیش آتی رہیں، اس قسم کی چیزیں پیش آتی رہیں، اس قسم کے عذاب پیش آتے رہے جو قوم فرعون کے لیے، فرعون کے متبعین کے لیے، فرعون کے ماننے والوں کے لیے عذاب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہوتی تھی۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ان لوگوں نے تکبر کی راہ اختیار کی اور ایمان قبول نہ کیا، ایمان قبول کرنے میں اپنی خفت محسوس کی اور کفر پر جمے رہے۔ یہ لوگ مجرمین تھے، ان کو ایمان قبول کرنا ہی نہ تھا۔ جب وہ قحط سالی اور پھلوں کی کمی کی گرفت کے باوجود کفر اور سرکشی پر ڈٹ گئے اور اس مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر مزید سختیاں نازل ہونا شروع ہوئیں، جو فرعون اور اس کی فوجوں کے مکمل خاتمے اور غرق ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ قحط سالیوں کے بعد الطوفان یعنی سخت بارش اور سیلاب شروع ہوا، جس سے ان کی زندگی دشوار ہو گئی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، دعا کی التماس کی، دعا کی التجا کی کہ تمہارا اپنے رب سے جو عہد اور معاملہ ہے اسے پیش کر کے اس سے ہمارے لیے عذاب دور کرنے کی دعا کر دیں۔ اگر آپ نے ہم سے عذاب دور کروا دیا تو ہم ہر قسم کی بدتمیزیوں سے باز آ جائیں گے، اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ غالب اب بھی اپنے اور ساری کائنات کے رب کو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی کہہ رہے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے لوگوں پر تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹلا تو مدت تک سوکھی زمین نے پانی کی فراوانی کی وجہ سے بے حساب چارہ اور غلہ پیدا کیا۔ یہ ان کی خوشحالی کے ساتھ آزمائش تھی، جس سے وہ سب عہد و پیمان بھول کر کہنے لگے کہ یہ سیلاب تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر الجراد یعنی ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جو ان کے درخت، چارے اور لکڑیاں تک چٹ کر گئیں۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہی الفاظ میں عذاب ٹالنے کی دعا کی درخواست کی جس طرح پہلے کیا تھا۔ یہ عذاب دور ہوا تو پھر خوشحالی کا ایک وقفہ آیا۔ یہ بچی فصل سے بے شمار غلہ پیدا ہوا، جسے کاٹ کر انہوں نے اپنے گھروں میں محفوظ کر لیا، اور اپنے خیال میں کم از کم 20 سال بھر کے لیے، کم از کم کئی سالوں کے لیے، سال بھر کے لیے، 2-3 سال کے لیے بے فکر ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا عہد و پیمان پھر بھول گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان پر القمل کا عذاب نازل کیا، یعنی جوئیں، چچڑیاں، چھوٹے چھوٹے کالے کیڑے، گھن کے کیڑے، پسو وغیرہ، جس کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کے جسموں، کپڑوں اور بستروں پر جوؤں، پسوؤں اور کھڑمڑوں کی الغار ہو گئی۔ غلے کو گھن لگ گیا۔ پسو جب وہ پسوانے کے لیے بوریاں لے کر جاتے تو آٹے کا فقط ایک تھیلا نکلتا۔ پھر مجبور ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کی درخواست کی جس طرح پہلے کی تھی۔ جب ان کی دعا سے وہ بلا ٹلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بلا ٹل گئی اور راحت و آرام کا وقفہ آیا، تو پھر اپنے عہد سے پہلے کی طرح پھر گئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان پر الزفادع یعنی میڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ ان کے اوپر میڈکوں کا عذاب آیا اور وہ اس کثرت سے پھیل گئے کہ ہر چیز اور برتن میں میڈک ہی میڈک نظر آنے لگے۔ کھانے میں جب کھانے کا لقمہ اٹھاتے تو لقمے کی جگہ اچھل کر منہ میں میڈک جا پڑتا، لیٹتے تو بستر اور جسم میڈکوں سے بھر جاتا۔ مجبور ہو کر انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے عذاب ٹالنے کے لیے دعا کی درخواست کی، انہی وعدوں کے ساتھ جو پہلے وعدہ کرتے آئے تھے۔ مگر جب عافیت ملی تو پھر ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے سے انکار کر دیا۔ اب ان پر خون کا عذاب آیا۔ کھانے یا پینے کی چیزیں جو رکھتے خون میں بدل جاتی، پانی کے برتنوں اور ذخیروں نے خون کی صورت اختیار کر لی۔ بعض مفسرین نے خون کے عذاب میں نقصیر کی وبا کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ان کے رجوع اور درخواست پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹلا تو پھر اپنے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتقام اور سخت کر دیا، اور ان کے انتقام کا وقت آ گیا، اور ان سب کو اللہ کی آیات و معجزات جھٹلانے اور ان کی وجہ سے جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنے کی پاداش میں سمندر میں غرق کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہاں
اس غرق کی تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس غرق کی تفصیل جاننا ہے تو آپ سورہ یونس، سورہ شعراء اور طہ وغیرہ پڑھیے، وہاں پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ کیونکہ یہاں اصل مقصد کفار کو سختی اور خوشحالی کی آزمائش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کفر پر اصرار کے انجام سے ڈرانا مقصود ہے، کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے جب لوگ نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے نبی، اس کے بھیجے ہوئے دین سے لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں، غفلت کرنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آیات مفصلات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب اور عافیت کے وقفے کے بعد دیگرے آئے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس بات پر 40 برس رہا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن جانے دیں، اور آخر میں عذاب ایک ہفتے کے وقفے سے آئے۔ تفسیر طبری میں تابعین کی بعض روایات میں عذاب کا عرصہ 1 ہفتہ اور درمیانی عافیت کا عرصہ 1 ماہ لکھا ہے، مگر ہمارے پاس ان میں سے کسی قول کی تصدیق یا تردید کا کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہے، اس لیے نصیحت کے لیے جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسری آیت، خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، سورہ قمر آیت نمبر 7۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تو یہ لوگ صحیح سامنے نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل کھڑے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ قیامت کے دن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور نفسی کا عالم ہوگا اور انسان پریشانی مصیبت کے عالم میں چاروں طرف پھیل جائیں گے، اس وقت کی حالت کو حق اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے جراث سے تشبیہ دی ہے۔ فرماتے ہیں یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر جرار جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہو، یعنی اس دن انسانوں کا سمندر ہوگا جو پورے خطے ارض پر پھیلا ہوا ہوگا۔ اسی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انداز میں بیان فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تمام انسان بچھے ہوئے بستروں کی طرح ہوں گے۔ ان دونوں آیتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ قبروں سے فوراً اٹھنے کے بعد تو کل فراش المبثوث ہوں گے، پھر اس کے بعد جب وہ میدان حشر میں جائیں گے تو کأنہم جراد منتشر کی حالت میں ہوں گے۔ قبروں سے مراد صرف وہ قبریں نہیں جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا، انہیں ان قبروں کے تو نام و نشان تو باقی نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ یہاں وہ قبروں سے مراد وہ مقام ہے جہاں کسی انسان کے جسم کے ذرات خاک میں ملے ہوں گے، اور قبروں سے نکلنے کے بعد ان کی نگاہیں قیامت کے ہولناک منظر دیکھ کر سہمی ہوں گے، اور اسی سہمی ہوئی حالت میں وہ ٹڈی دل کی طرح اس طرف دوڑنا شروع کر دیں گے جدھر سے ان کو پکارا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس یوم عظیم میں منکرین کے ذلت و رسوائی کا ایک منظر یہ ہوگا کہ اس روز ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اس دن کی ہولناکیوں اور ان کے اپنے کرتوتوں کی بنا پر، جبکہ اہل ایمان اس ہولناکی اور محاذ سے امن و امان میں ہوں گے، جیسا کہ سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن و امان میں ہوں گے۔ سو ایمان و یقین کی دولت ہی انسان کو امن و ایمان کی نعمت سے سرفراز کرنے والی دولت ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی، جو کہ اس دنیا کے بعد آئے گا اور جو ابدی جہاں ہوگا، اور جہاں کے فیصلے ابدی حقائق کے مطابق اور ابد الآباد کی طرح ہوں گے۔ فالحمدللہ الذی شرفنا به، اللہم زدنا منہ وخذ بنواسینا الی ما تحب وترضى من القول والعمل۔ اور اس کے برعکس کفر و انکار اور عناد و ہٹ دھرمی دارین کی ناکامی، ہلاکت و تباہی اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے، والعیاذ باللہ جل وعلا۔ سو آج تو یہ لوگ اپنے کبر و غرور اور عناد و ہٹ دھرمی کی بنا پر اللہ کے رسول کی دعوت اور حق و ہدایت کی آواز کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس روز یہ لوگ حشر کی اس دائی کی آواز کو سنتے ہی ذلت و رسوائی کی تصویر بنے فوراً دوڑے چلے آئیں گے، مگر اس سننے اور دوڑنے کا ان کو کوئی فائدہ بہرحال نہیں ہوگا سوائے ان کی آتش یاس و حسرت میں اضافے کے۔
کاش یہ لوگ آج سن اور مان لیتے. باللہ التوفیق لما یحب و یرید وعلی ما یحب و یرید. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس روز یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر ایسے پھیلے پڑے ہوں گے جیسے ٹڈی دل پھیلے ہوئے ہیں، یعنی کثرت کے اعتبار سے اور اپنی حیرت و ہولناکی کی بنا پر. سو اس روز یہ سب اس داعی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان حشر کی طرف سر اٹھائے دوڑے جا رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف بڑے تیزی سے دوڑیں گے، میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، اپنے سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوں گے اور آنکھیں کھلی ہوں گی، پلکوں میں حرکت بھی نہیں ہوگی اور ماری گھبراہٹ کی ان کے دل ہوا یعنی دل پریشان و بدحواس ہو رہے ہوں گے، کچھ سکت نہ ہوگی. اور یہ حالت ان کے بعد میں ہوگی جبکہ شروع میں پراگندہ پتنگوں کی طرح ہوں گے، جیسا کہ سورۃ القاریہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن لوگ میدان محشر میں بکھرے کیڑوں کے طرح ہوں گے، پتنگوں کی طرح ہوں گے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پتنگوں سے جو تشبیہ دی گئی ہے یہ ان کی پراگندی حالی اور پریشان حالی کے اعتبار سے ہے کہ پتنگے اسی طرح ہوتے ہیں، جبکہ ٹڈی دل سے ان کی تشبیہ ان کی کثرت اور بہتات کے اعتبار سے ہے والعیاذ باللہ. اور یہ اس لیے کہ ان کی کوئی ایک جہت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں. سو یہی حال ان لوگوں کا اس وقت ہوگا جب یہ قبروں سے نکل کر مارے خوف و دہشت کے ہر طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے. صحیح بخاری باب سورۃ القاریہ کی تفسیر. سورۃ القاریہ کالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا كذلك الناس يحول بعضهم في بعض كالعهن كالوان العهن وقرأ عبد الله كالصوف کالفراش المبثوث. یعنی پریشان ٹڈیوں کی طرح جیسے کہ وہ ایسی حالت میں ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں، یہی حال حشر کے دن انسانوں کا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری باب سورۃ القاریہ کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے. کالعہن کا مطلب ہے اون کی طرح رنگ برنگ. ابو داؤد باب جائحہ یعنی آفت کی تفسیر کا بیان. عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر او برد او جراد او ریح او حریق. عطاہم اللہ کہتے ہیں کہ آفات وہ ہیں جو ظاہری طور پر فساد برپا کر دیں، مثلا بارش، برف باری، ٹڈی دل، آندھی، آگ لگنا وغیرہ، جس سے کھیت یا مال ضائع ہو جائیں. والجراد مراد خاص قسم کی ٹڈیاں ہیں، یعنی ٹڈی دل جو فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور انہیں کھانا جائز بھی ہے یعنی حلال ہیں. دلیل صحیح بخاری باب ٹڈی کھانے کا بیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ایسی بیان فرمایا ہے. عن ابی یعفور قال سمعت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6 كنا ناكل معه الجراد. ابی یعفور سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 غزوات میں شرکت کی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابو عوانہ اور اسرائیل نے بواسطہ ابو یعفور ابن ابی اوفا سے 7 غزوات کا لفظ بیان کیا ہے، یعنی 7 غزوات میں ہم نے شرکت کی. صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید باب اکل الجراد حدیث نمبر 5495. صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح باب اباحۃ الجراد حدیث نمبر 1952. سنن ابن ماجہ باب ہے کلیجی اور تلی کا بیان. عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احل لكم میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں. رہے دونوں مردار تو وہ مچھلی اور ٹڈی ہے، اور رہے دونوں خون تو جگر یعنی کلیجی اور تلی ہے. یہ دونوں بھی خون ہی ہیں گرچہ جمے ہوئے. صحیح ابن ماجہ کتاب العتمہ باب الکبد والطحال حدیث نمبر 3314. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 حدیث نمبر 5725 میں
یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ ٹڈیوں کے طبی فوائد بھی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں پروٹین سے بھرپور ہیں اور ان میں 62% پروٹین، 17% تیل اور 21% میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفورس ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے مختلف موسمی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ٹڈیاں کیونکہ مختلف پتوں سے غذا حاصل کرتی ہیں، اس کے لیے ان کے کھانے سے جسم کو غذائیت ملتی ہے، جس سے انسان توانائی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے سعودی حضرات کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ یہ کمر کے درد کا فعال علاج ہے۔ جن بچوں میں افزائش سست ہوتی ہے انہیں ٹڈیاں کھلانی چاہیے، لیکن موجودہ حالات میں جو ٹڈیاں مختلف ممالک سے ہو کر آ رہی ہیں، ان ٹڈیوں کے کھانے سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ جن ممالک میں ٹڈیاں جاتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے مختلف اوقات میں زہریلا اسپرے کیا جاتا ہے، اور ان اسپرے کے اثرات ان میں پائے جاتے ہیں جو پکانے اور ابالنے سے ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنی سلامتی کے لیے آج کل ان ٹڈیوں کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے جو مختلف ممالک سے ہو کر کے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے گرچہ حلال اور جائز ہیں لیکن ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ دین اسلام یعنی قرآن و حدیث میں کسی بھی ایسا سوال کا جواب مل جائے گا جو آپ کو مطلوب ہو، یعنی قیامت تک آنے والے تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ ٹڈی تذکیر قرآن اور حدیث میں دین اسلام میں کہاں ہے، اس لیے میں نے ویڈیو بنائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم وما توفيقي الا بالله۔